حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے ہم مسکین جمعہ کے مبارک دن اس پاک بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں۔ بہت سا وقت غفلت میں گزر چکا ہے، جو وقت غفلت میں گزرا وہ برباد ہوا، بڑا نقصان ہوا، وہ بوجھ ہمارے کندھوں پر اللہ مہربان ذات ہیں، اب بھی احساس ہو جائے تو گزرے برباد وقت کی تلافی ہو سکتی ہے، معافی ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں احساس نصیب فرما دیں۔ باقی ماندہ جتنا جینا قسمت میں لکھا ہے، حق سبحانہ و تعالی اپنی عبادت بندگی کی توفیق بخشیں، ایمان پر جئیں، اعمال والے دن اور راتیں، ایمان کلمہ والی موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، کوئی شبہ نہیں، سب سے سچی اٹل حقیقت یہ ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد نیکی عبادت کرنا ہے۔ دنیا میں جس حال میں بھی رہیں، غریبی ہو، امیری ہو، بیماری ہو، صحت ہو، خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، دکھ ہوں، غم ہوں، راحت و سکون ہو، ہنستے مسکراتے جئیں یا روتے کرلاتے، حال جو بھی ہو، ہر حال میں ہم دنیا میں نیکی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ نیکی عبادت روایتی ہو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، روایتی مطلب سبھی جانتے یہ نیکیاں ہیں، عبادات ہیں۔ چاہے غیر روایتی ہو، علم حاصل کرنا، علمی سفر میں وقت گزارنا، مشقتیں جھیلنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صلہ رحمی، دوسروں کا احساس خیال، یہ سب نیکیاں ہیں، عبادات ہیں۔
ہمیں ان نیکیوں اور عبادات میں جینا ہے، یہی مقصد حیات ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لہجے میں قطعیت ہے۔ قطعیت کا مطلب خدا تعالیٰ فرماتے ہیں جن و انس کو قطعی طور پر، حتمی طور پر ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کے دنیا میں آنے کا کوئی اور مقصد نہیں۔ یہ مال کمانے نہیں بھیجے گئے، یہ عزتیں پانے نہیں بھیجے گئے، یہ دنیا میں راحت سکون سے جینے کے لیے نہیں بھیجے گئے، یہ آل اولاد کے لیے نہیں بھیجے گئے، کسی چیز کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے، کسی کو دے کر لے بھی لیتے ہیں، بھیجا صرف عبادت کے لیے۔ میرے محترم دوستو، جینے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد، مقصد حیات نیکی عبادت ہے۔ تاہم اس نیکی عبادت سے حتمی ہدف کچھ اور ہے۔ حتمی ہدف کا مطلب مثال سے سمجھ لیں، آپ نے کراچی جانا، گھر سے آپ نکلے، یہاں سے کوئی سواری لی، آپ نے اسٹیشن پہنچنا، اب یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ ٹرین آپ نے پکڑی، رستے میں آپ کے ذہن میں ہے رائیون اسٹیشن بھی آئے گا، وہاں تھوڑی دیر ادھر ادھر نظر گھمائیں گے، مرکز دیکھ لیں گے، آگے چل کر اکاڑا، پھر ملتان، وہاں سے سوہن حلوہ لے لیں گے، آگے کسی اسٹیشن پر خانے وال کسی دوست کو بلایا ہوا، اس سے بھی مل لیں گے۔ یہ سارے رستے کے کام آپ نے سوچ رکھے کہ چلتے چلتے یہ کروں گا، لیکن حتمی ہدف آپ کا وہ کراچی پہنچنا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ نے ہمیں نیکی عبادت کے لیے بھیجا۔ نیکی عبادت زندگی کا مقصد حیات، نیکی عبادت کرتے کرتے جینا ہے، ہر موقع کی نیکی، ہر موقع کی عبادت، لیکن اس نیکی عبادت سے حتمی ہدف ہمارا اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کے سفر کا قطب نما اللہ کی رضا ہے، نیکی عبادت کا قطب نما اللہ کو راضی کرنا ہے۔
قطب نما کیا ہوتا ہے؟ ایک مقناطیسی سوئی جو رخ متعین کرتی ہے۔ سمندری سفر میں، ہوائی سفر میں قطب نما وہ ایک سوئی ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ کس سمت میں جانا، ٹھیک جا رہے، درست جا رہے، کس طرف مڑنا۔ یہ جب قبلہ رخ متعین کرتے ہیں، مسجد بنانے لگے، تو اب کعبہ شریف کس طرف ہے وہ قطب نما رخ بتاتا ہے۔ زمین پر رکھتے ہیں، وہ زاویہ سیٹ کرتا ہے، اس طرف قبلہ ہے۔ بہت اچھی طرح سمجھیں، نیکی عبادت زندگی کا مقصد ہے، ہر موقع کی نیکی عبادت، لیکن قطب نما نیکی عبادت کرتے کرتے دل کا رخ وہ اللہ کی ذات پاک ہے، اسے راضی کرنا ہے۔ رکعتیں تھوڑی پڑھنے کو ملیں یا زیادہ، حج زندگی میں ایک کیے یا بہت سے عمرے، روزے فرض بھی رکھے، نوافل بھی، کب کہاں زندگی میں کون کون سی جگہ صدقہ و خیرات کیا، کتنا کیا، کب کہاں تہجد کے لیے اٹھے، راتوں کو جاگے، یہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کے ہاں دیکھا یہ جائے گا کہ جو بھی کیا میری رضا مقصود تھی یا نہیں۔ اللہ کے ہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، دیکھا یہ جائے گا کہ کون سا عمل اس میں کتنی میری رضا مقصود تھی۔ نیکی عبادت ہوا مقصد حیات، نیکی عبادت کرتے کرتے جینا ہے، لیکن حتمی ہدف اور قطب نما دل کی سوئی رب کی رضا کی طرف رکھنی۔ میرے محترم دوستو، نیکی عبادت زندگی کا مقصد، حتمی ہدف رب کی رضا۔ آیت شریفہ دیکھ لیجئے، ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کیا کمال کی آیت شریفہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، میں چاہتا ہوں کہ امت کا ہر فرد روزانہ اس آیت شریفہ کا ورد کرے۔ ایسی آیت بعض اولیاء اللہ اس آیت شریفہ کا گھنٹوں مراقبہ کرواتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کر آیت شریفہ کو سوچنا۔ اگر یہ آیت شریفہ پوری شان کے ساتھ دل میں بیٹھ جائے تو زندگی مقصد پر آ جائے، نیکی عبادت پر آ جائے، رب تعالیٰ کی رضا پر آ جائے۔ آیت شریفہ میں کیا ذکر ہے؟ ہمارے محبوب اپنی امت کو سمجھا دیں، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، جتنی جسم کی عبادتیں ہیں نماز سب سے اوپر، جتنی مالی عبادتیں ہیں قربانی سب سے اوپر، میرے جسم کی عبادتیں، میرے مال کی عبادتیں، میرا جینا۔ اب جینے میں سارا جینا آ گیا۔ وَمَمَاتِي، جینا میرا، میری موت تک
یہ سارے کا سارا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میں گھر والا بعد میں ہوں، رب کا بندہ پہلے ہوں۔ میں بچوں والا بعد میں ہوں، اللہ کا سجدہ گزار پہلے ہوں۔ میں دنیا والا بعد میں ہوں، میں رب والا پہلے ہوں۔ میں جینے والا بعد میں ہوں، میں مرنے والا پہلے ہوں۔ للہ رب العالمین، میرا سارا کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وہ جہانوں کو پالنے والا، مجھے بھی پالنے والا، وہ پالنے والا، میں پلنے والا، وہ دینے والا، میں لینے والا۔ اب پالنے والے کی مرضی ہوتی ہے یا پلنے والے کی؟ پالنے والے کی مرضی ہے۔ جہاں باندھے، جہاں کھولے، جو کھانے کو دے، جو پینے کو دے، جب چاہے بیچ دے، جب چاہے کسائی کے حوالے کر دے۔ یہ ساری مرضیاں تو پالنے والے کی ہیں، پلنے والا تو قلعے سے بندھا ہے۔ فرمایا جا رہا، پیغام دیا جا رہا، اللہ کے بندو، تمہارا مقصود میں ہوں، تمہارا مطلوب میں ہوں، تمہاری چاہت میں ہوں۔ تم نے میرے لیے جینا ہے، میرے لیے مرنا ہے، مجھے راضی کرنا، میری رضا۔ ہر نیکی عبادت میں، دنیا کے ہر کام میں، جینے مرنے میں، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ نیکی عبادت زندگی کا مقصد، حتمی ہدف، کتب نما، دل کی سوئی رب کی رضا کی طرف۔ ایک آیت شریفہ اور دیکھ لو، ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے بسا اوقات، بعض مرتبہ، بعض جگہوں پر ایسے استعارے، ایسی تمثیلیں ذکر فرمائیں، ایسی مثالیں دی ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہیں، سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ مثلا دنیا کا ہر انسان خرید و فروخت کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، غریب بھی، امیر بھی، خرید و فروخت دنیا کا ہر انسان کرتا ہے۔ خرید و فروخت کی بنیادی معلومات رکھتا ہے۔ خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ اوپر دیکھیں، آپ نے کچھ چاہیے تھا، وہ لینے کے لیے اپنے پاس سے کچھ دیا، روپیہ پیسہ، درہم دینار، ریال ڈالر، یہ بعد کی چیزیں ہیں، کرنسیاں ہیں۔ اگر کرنسی نہیں بھی، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی سامان ہے، پرانے لوگ گھر کی گندم ہوتی تھی، گندم دیتے تھے اور بدلے میں کرانے کا سامان، ضرورت کی چیز لیتے تھے۔ خرید و فروخت اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کچھ دو اور جو چاہیے سامنے والے سے لے لو، اسے خرید و فروخت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں انسان تو بہت آتے ہیں، اور دنیا میں آنے والے انسان خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لین دین بھی بہت کرتے ہیں، لیکن کچھ کمال کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی خرید و فروخت، لین دین بھی کمال کا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے انسانوں سے خرید و فروخت نہیں کرتے، لین دین نہیں کرتے، وہ مجھ سے خرید و فروخت کرتے ہیں۔
जागते रहना। मुझसे खरीदो फरोख्त, मुझे कुछ देते हैं, मुझसे कुछ लेते हैं। क्या मतलब? अब आयत शरीफा देखो, लुत्फ आएगा। इरशाद फरमाया, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सा, मेरे साथ खरीदो फरोख्त करने आते हैं, मुझे क्या देते हैं? अपनी जान। मुझे क्या देते हैं? अपनी जान। इसलिए कि इनके पास देने को और जो कुछ है वो मैंने ही दिया है, मुझे वो चाहिए ही नहीं। जेब में पड़े हुए रुपया, रियाल, दिरहम, दिनार, पाउंड, डॉलर मुझे चाहिए ही नहीं। सोना चांदी मुझे चाहिए ही नहीं। अनाज मुझे चाहिए ही नहीं। सारा कुछ मैंने दे रखा, दे रहा हूं, खजाने सारे मेरे हैं, ये मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे तो ये जान चाहिए। ठीक, इसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया, इसे मैंने दुनिया में भेजा। दुनिया में ये जान जाए और मेरे हुजूर सजदा करती रहे, मेरे हुक्मों पर सर झुकाती रहे। मुझे तो ये जान चाहिए, जान। मुझसे खरीदो फरोख्त करने वाले ये अपनी जान मुझे दे देते हैं। अच्छा प्यारे अल्लाह जी, ये जान आपको दे देते हैं, तो फिर आप क्या देते हैं? ये लेन देन है, ये खरीदो फरोख्त है। अगर कोई आपको जान दे दे, कहे मेरा कुछ नहीं, मेरा मेरे जिस्म जान पर इख्तियार नहीं, मेरा जिस्म जान सब कुछ रब के हुक्मों का पाबंद है, हुक्म होगा झुकता चला जाऊंगा। अगर कोई आपको जान दे दे तो बदले में क्या मिलेगा? खरीदो फरोख्त है। इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, फरमाया ये लोग बड़े होशियार हैं, जान जैसी कीमती चीज देकर बदले में बहुत बड़ी चीज ले रहे हैं। ये कोई सादा नहीं है, सादा नहीं है कि मुझे जान दे दी, मेरे हुक्मों पर सर झुका लिया और बदले में क्या मांग रहे? दुनिया की दौलत, पैसा, आसाइश व आराम। ये कोई सादा लोग थोड़ी हैं, समझते हैं कि जितना भी रब ने दे दिया पीछे रह जाएगा। जो कुछ भी दुनिया की चीजें मिल गई, सारी की सारी पीछे रह जाएंगी, खाली हाथ जाऊंगा। इसलिए खरीदो फरोख्त में ये मांगते ही नहीं, कहते हैं रब्बा हमने जान दे दी, अब बदले में तू अपनी रजा दे दे। मुझसे सबसे बड़ी दौलत मांग रहे। खुदा करे आप शुरू से मजमून समझ रहे हो। जिंदगी का मकसद नेकी इबादत, लेकिन नेकी इबादत से मकसद हतमी हदफ कुतुब नुमा दिल की सुई रब की रजा की तरफ। फरमाया ये बड़े होशियार लोग, रब तारीफ कर रहे हैं। नेकी इबादत से अब हमारे दिमागों में या हमारे मामूलात में क्या है? इधर से नमाज पढ़ी, कोई दूसरा नेकी का अमल किया, इधर से दुआ के लिए हाथ उठाए, तो कहां से शुरू हुए? दुकान से, घर से, रोटी से, रुपए पैसे से। ठीक है, रब से सब कुछ मांगे। फरमाया जूते का तस्मा भी टूट जाए, रब से मांगे, जरूर मांगे। लेकिन नेकी इबादत के बाद बदले में जो हम मांग रहे बहुत कम कीमत है, थोड़े से वक्त के लिए है।
ان لوگوں کی رب نے تعریف نہیں کی، رب نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ یہ ہوشیار ہیں، کمال کے لوگ ہیں، یہ اپنی جان مجھے دے رہے، نیکی عبادت حکموں پر سر جھکانا، بدلے میں کیا لے رہے؟ رب تعالیٰ تو راضی ہو جائے۔ ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء کسے کہتے ہیں؟ سرچنگ کو۔ ابراہیم گوگل میں کوئی چیز ڈالو وہ یوں یوں گھومتا رہتا ہے، سرچ کر رہا ہے، جب سرچنگ کمپلیٹ ہو جائے ریزلٹ سامنے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، نیکی عبادت کرنے والے، حکموں کے سامنے سر جھکانے والے، ذہین ہوشیار چلاک لوگ، وہ نیکی عبادت کرتے لیکن سرچنگ میں کس چیز کے لیے خود کو مصروف کر رکھا؟ رب کی رضا کے لیے۔ جو کر رہا سجدہ رب راضی ہو جائے، ہاتھ میں تسبیح رب راضی ہو جائے، صدقہ خیرات حج زکات رب راضی ہو جائے، بھوکے کو کھلانا پیاسے کو پلانا رب راضی ہو جائے، اچھے اخلاق رب راضی ہو جائے، جو کچھ بھی کر رہے سرچنگ میں کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، رب راضی۔ یہ کامیاب تاجر ہیں۔ ہاتھ کی صفائی دکھانے والا کامیاب نہیں، گاہ کو چونا لگانے والا کامیاب نہیں، داج دینے والا ہرگز نہیں۔ کامیاب تاجر یہ ہے، کامیاب تاجر تھوڑا لگا رہا ہے اور لے کیا رہا ہے؟ تھوڑا کیا لگا رہا؟ رب کے حکم پر سر جھکایا، نماز پڑھ لی، قرآن کھول لیا، صدقہ خیرات کر دیا، دوسروں کا خیال رکھا، تھوڑا تھوڑا وقت نیکی عبادت میں دے رہا اور لے کیا رہا؟ رب کی رضا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کا حکم ہوا، صحابہ کرام انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اپنے اپنے حالات کے مطابق مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے۔ حضرت صہیب رومی بھی مکہ المکرمہ سے نکلے، مکہ سے باہر پہنچے ہی تھے، مشرکین نے گھیرا ڈال کر روک لیا اور بولے کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں، تم نے جو کچھ کمایا حاصل کیا جمع پونجی ساری کی ساری مکہ المکرمہ میں آ کر کی، ہم ایسے نہیں جانے دیں گے۔ صہیب رومی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو کچھ لین دین کر لیتے ہیں، ٹھیک، کچھ لین دین کر لیتے ہیں، تم ایسا کرو کہ مجھے جانے دو، مجھے اپنے نبی کے قدموں میں پہنچنا، مدینہ طیبہ حاضر ہونا، حکم پورا کرنا، مجھے تم جانے دو، جو مکہ میں آ کر کمایا، گھر بار دھن دولت پاس جو کچھ سب تمہارا، مجھے جانا۔ مشرکین نے سودا کر لیا، لین دین ہو گیا، صہیب رومی کے پاس جو کچھ تھا سارا لے لیا اور ان کو جانے دیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین سے جان چھڑا کر سب کچھ دے کر مدینہ طیبہ حاضری کی رخصت مل گئی، مدینہ طیبہ کے باہر پہنچے، سیدنا حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حضرت عمر نے کہا صہیب مبارک ہو، بڑا کاروبار کیا اور ایسی تجارت کی کہ اس میں نقصان بھی نہیں۔ صہیب رومی حیران ہو گئے، لٹا پٹا مکہ سے یہاں تک مشکل سے سفر کر کے پہنچا، رستے میں کسی سے ملنا ملانا نہیں، یوں خالی جیب میں خالی ہاتھ، میں نے کون سی تجارت کر لی جس میں نقصان نہیں؟ پوچھا عمر پہلیاں مت بجھوائے،
صاف صاف بتائیں، میں تو اس پریشانی سے گزر کر مدینہ طیبہ پہنچا، کیسی تجارت، کہاں کا کاروبار؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں، اللہ کا قرآن پاک پیغمبر پر اترا ہے، تمہارے بارے میں اترا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کیا کمال کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنا سب کچھ بیچ دیا، جو کچھ تھا مال اسباب گھر جائیداد سارا کچھ دے دیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، میں ہجرت کر کے مدینہ نبی کے قدموں میں پہنچ جاؤں، اس لیے سب کچھ دے دیا۔ تمہاری یہ تجارت، تمہارا یہ لین دین کامیاب رہا، سمجھا کیا رہا؟ نیکی عبادت زندگی کا مقصد ہے، نیکی عبادت کے لیے جینا، نیکی عبادت کرتے کرتے جینا، لیکن دل کی سوئی، حتمی ہدف، کتب نما، رب کی رضا کی طرف اس کی تلاش۔ ایک اور آیت شریفہ دل میں بٹھا لیجئے، ارشاد فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ صحابہ کرام میں سب سے اونچے درجے والے پہلی صفوں کے لوگ مہاجرین ہیں۔ مکہ المکرمہ میں 13 سال جنہوں نے مکہ والوں کا ظلم سہا، ماریں کھائیں، لہو لہان ہوئے، گالی گلوچ سنا، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہے، ایمان کلمے پر ثابت قدم، پاؤں پھسلے نہیں، پھر حکم ہوا مکہ چھوڑے، کعبۃ اللہ چھوڑا، حجر اسود چھوڑا، زمزم چھوڑا، صفا و مروہ چھوڑا، مقام ابراہیم چھوڑا، وہ پاک جگہ بھی اللہ کے حکم پر نبی کے پیچھے پیچھے چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ اس لیے ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ، لیکن اس آیت شریفہ میں اگر آپ متوجہ ہیں اور یہ بات سنبھال کر کہیں لے جائیں اور سنبھال کر کسی کونے میں رکھیں تو بڑا لطف آئے گا۔ اس آیت شریفہ میں سارے مہاجرین کی تعریف نہیں، سارے مہاجرین کی تعریف نہیں، لفظ سنبھالیں، للفقراء المہاجرین، رب ان مہاجرین کی تعریف کر رہے جو مسکین تھے، فقیر تھے، ماڑے تھے، کچھ نہیں تھا، کوئی بھوک سے گلیوں میں بے ہوش ہو جاتے، لوگ سمجھتے مرگی کا دورہ پڑا، فاقوں میں جینے والے، ایک ایک کپڑے پر گزر کرنے والے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے، ایسے بھی کہ سرد موسم آ گیا، جسم ڈھانپنے کے لیے صرف پردے کی خاطر کپڑا ہے، سردی سے بچاؤ کے لیے زمین میں گڑھے کھود کر اندر بیٹھ جاتے، ایسے اللہ ان کی تعریف کر رہے، نہیں سمجھتے تو مثال دے دوں، ماں کو اپنے سب بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے، آپ نے حالات دیکھے سنے ہوں گے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 3-4 بھائیوں میں سے ایک ذرا غریب رہ جاتا ہے، کمزور رہ جاتا ہے، کسی وجہ سے ماڑا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ماں کو سب بچوں سے پیار، لیکن 4 بچوں میں وہ جو مسکین رہ گیا، غریب رہ گیا، ماں کا اس کے لیے رحم
اور ماں کا اس کے لیے پیار بڑھ جاتا ہے. حیران کو رب تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، اس لیے اسے سب بندوں سے پیار. سارے مہاجرین صحابہ میں پہلی صفوں کے لوگ، لیکن رب یہاں پیار سے ذکر کن کا کر رہے؟ مہاجرین میں وہ جو فقراء تھے، غریب مسکین تھے، ماڑے لوگ تھے. رب کی طرف سے حالات آ جائیں، غربت فاقے آ جائے، ہمت سے کام لے، ٹوٹے نہیں، روٹھے بھی نہیں، رب سے جڑا رہے، رو رو کر مانگے، اپنی بے بسی، عاجزی، اپنی بھوک، اپنی خواہشیں رب سے سامنے پیش کرے. جتنا ٹوٹے گا، جتنا ٹوٹے گا، جتنا عاجز مسکین بن کر رب کے سامنے بیٹھے گا، اسے اتنا پیارا. میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حکم ہوا، ہمارے محبوب آپ حکم فرمائیں. کبھی پیٹ پر پتھر باندھ رہے، کبھی فاقے، کبھی پتے کھا رہے، حکم تو فرمائیں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، ساتھ ساتھ چلتا رہے، جب جہاں جتنا چاہیں خرچ کر دیں. فرمایا اے رب نہیں، ایک وقت میں دیں صبر شکر کروں، دوسرے وقت میں نہ ہو صبر کروں. میرے اور آپ کے پاک پیغمبر ہی نے فرمایا الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پر، مسکینی پر فخر ہے. اقبال بولے، حکیم صاحب آپ کے لیے، اقبال کہاں سے سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. بس فقر میں، غربت میں ہاتھ یوں نہ پھیلے، یوں پھیلے. جو ہاتھ یوں پھیل گیا سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ذلیل ہوگا، جو ہاتھ یوں پھیل گیا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ عزتیں، وہ رزق ملے گا، حیران ہو جائے. فقراء مہاجرین کی تعریف ہو رہی، اخرجوا من دیارہم، جنہیں گھروں سے نکالا گیا، مال کی قربانیاں دی، جانوں کی قربانیاں دی. یہ فقراء مہاجرین نے، توجہ رکھنا جو بات شروع سے سمجھا رہا، فقراء مہاجرین نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ مکہ کے 13 سال کا ظلم، مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ فاقے، یہ پیٹ پر پتھر، یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سارا کچھ اس لیے کیا کہ میں راضی ہو جاؤں، میرا فضل مل جائے. بتاؤ، کچھ اور مقصود نہیں تھا، کچھ اور نہیں چاہیے تھا. یہ چاہتے تھے صرف اور صرف، صرف اور صرف، صرف اور صرف کہ میں ان سے راضی ہوں. پھر عرض کروں گا، نیکی عبادت زندگی کا مقصد، مقصد حیات، نیکی عبادت کرتے جینا، نیکی عبادت کے لیے جینا. لیکن دل کی سوئی، بہت توجہ، حتمی ہدف قطب نما اس ذات پاک کی طرف. زمین پر جو کچھ میں کر رہا صرف اس لیے کہ وہ راضی. ایک آیت شریفہ اور دیکھ لیجئے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشرکین مکہ کو بھی دین کی دعوت دیتے، حق کا پیغام پہنچاتے، کلمہ سناتے، ایمان کی طرف لاتے.
اب مکہ والے پیسے والے لوگ تھے، سردار تھے، جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے دیکھتے کہ آگے حضرت بلال جیسے بیٹھے ہیں، غلام، رنگ و نسل کچھ بھی نہیں، حضرت ابو ہریرہ جیسے بیٹھے ہیں، بھوک سے مکے کی گلیوں میں گرنے والے، ایسے دوسرے لوگ، تو وہ ناک چڑھاتے تھے، ٹھیک، ناک چڑھاتے تھے، روپیہ پیسہ سے لوگوں کو تولنے کی عادت، کوئی جاگ رہا ہے تو سمجھے، عہدے منصب سے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا طریقہ حسب و نسب کنبے برادری سے کسی کو بڑا سمجھنے کا ذوق اور شوق، یہ ابو جہلی رسم ہے، یہ نبوی طریقہ نہیں، ہاں پیغمبری طریقہ نہیں۔ پیغمبری طریقہ بلال کو بلاتا، سینے سے لگاتا، غلام تھا، رنگ و نسل تھا نہیں تھا، پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ بلال کے سینے میں ایمان تھا، کلمہ تھا۔ اپنے تعلقات پر غور کریں، انہیں ریفریش کریں، دوسروں کو اخلاق سے ملنا، چاہے پیسے والا ہے، غریب ہے، اونچی برادری والا، عہدے اقتدار والا، یہ تو سب سے ہے، اخلاق، پیار، محبت سب سے، لیکن تعلقات کی بنیاد ہی یہ ہو، دوسروں کو عزت دینا سمجھنا ہی اسی بنیاد پر ہو، یہ پیسے والا یہ نہیں، یہ اونچی برادری والا یہ نہیں، یہ عہدے والا یہ نہیں، اس بنیاد پر رشتے ناتے آگے چلنا ہو تو پھر سمجھو یہ ابو جہلی دماغ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ پیغمبر کے سارے رشتے کلمے کی بنیاد پر، پیغمبر کی ساری محبتیں ایمان کی بنیاد پر۔ مکہ کے سرداروں نے کہا، اے محمد ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ایمان بھی لے آئیں گے، ہم ہی نہیں ہمارے ساتھ بہت سے کلمہ پڑھ لیں گے، شرط یہ ہے کہ انہیں اپنے پاس سے اٹھائیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ کوئی غلام، کوئی بھوکا، کیسے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ برابر بیٹھنے والے نہیں، ان کو اٹھائیں۔ کیا کمال لوگ تھے ان پاس بیٹھے ہوئے غلاموں کے لیے، رنگ کے کالوں کے لیے، بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھنے والوں کے لیے خدا کا قرآن اترا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے ہمارے محبوب پیغمبر، وَاصْبِرْ، خود کو جوڑے رکھیں، خود کو جوڑے رکھیں، کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جو صبح و شام ہمیں یاد کرتے، جن کے دلوں میں ہم بستے، جن کی زبانوں پر ہمارے ترانے ہیں، ان کے ساتھ خود کو جوڑے رکھیں، جن کے دل میں ہم نہیں، جن کے زبان میں ہم نہیں، ان کے لیے ان کو مت چھوڑیں۔ اور دیکھیں تو صحیح آیت کا لطف لینا، پھر پیچھے سے پڑھتا ہوں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، پیغمبر ان لوگوں کے ساتھ خود کو جوڑ کے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ، انہیں کچھ نہیں چاہیے صرف میں۔ یہ جو ابو جہل اور دوسرے آ رہے، انہیں تو شان و شوکت چاہیے کہ یہ اٹھیں تو ہم بیٹھیں، انہیں تو اپنی اونچی ناک چاہیے کہ یہ اٹھیں تو ہم بیٹھیں، یہ تو روپیہ پیسہ دولت سرداری فلاں فلاں، یہ تو کیا کچھ سمجھ رہے کہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ جو بیٹھے ہیں آپ کے پاس، بلال حبشی جیسے، صہیب رومی جیسے، ابو ہریرہ جیسے،
یہ پیٹ پر پتھر باندھنے والے غریب مسکین، ان کی قیمت سمجھیں، قیمت۔ یریدون وجہا، ناکھوں سے نظر آنے والا، کانوں سے سنائی دینے والا، دنیا ساری کی ساری کچھ بھی ہے انہیں نہیں چاہیے، انہیں صرف میری ذات چاہیے، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، کانوں سے سنائی نہ دے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانہ گانے عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ان آنکھوں سے جو نظر آ رہا ساری دنیا ہی مرتی، ساری دنیا ہی بھاگتی، ساری دنیا ہی سوچتی چاہتی۔ پوری دنیا کی معیشت دیکھ لو، یہ جو جمع تفریق اور 1500 اور یہ ضرب جمع، یہ سارا کچھ کیلکولیٹر پوری دنیا میں چل رہا، ان آنکھوں سے جو نظر آ رہا ساری دنیا ہی اس کے پیچھے بھاگ رہی۔ نانا کیا فرق ہوا عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو، لا مذہب کا، ایمان والا تو صرف اوپر۔ یریدون وجہا، اور کمال کیا ہے پیارے بچے، بہت ہوشیاری سے، کمال کیا ہے؟ اللہ تیری جنت بھی مطلوب نہیں، حور و قصور بھی مطلوب نہیں، شہد کی نہریں بھی مقصود نہیں، وہ جنت کے خیمے اور باغات اور جاری نہریں کچھ نہیں چاہیے، صرف تو چاہیے۔ یریدون وجہا، صرف تیری ذات چاہیے، ذات۔ کرب طلب ساری طلبوں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک طلبگار تیرا، ایسا۔ میرے پیاروں، شروع سے آخر تک ایک ہی چیز سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا، نیکی عبادت زندگی کا مقصد ہے، نیکی عبادت کرتے کرتے جینا ہے، نیکی عبادت کے لیے رب نے بھیجا ہے، لیکن دل کی سوئی کتب نما حتمی ہدف اس کی ذات کے وہ راضی ہو جائے۔ 4 آیات مبارکہ سمجھانے کی کوشش کی، اب ذرا معاملہ سمجھو۔ جو جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہی چیز ملتی۔ آپ بازار میں نکلے سبزی لینے کے لیے تو واپسی پر موٹر سائیکل کا ٹائر لے کر آئیں گے، سر ہلا دو، چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ۔ آپ موٹر سائیکل کا ٹائر لینے کے لیے نکلے تو واپسی پر آلو پیاز ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ اصول ہے۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، جو چاہیے، جس کی طلب، جس کی ڈیمانڈ، وہ ملے گا۔ ہوشیار ہیں ہوشیار۔ اگر زندگی ساری توجہ رکھنا، زندگی ساری یہی چیزیں طلب کرتے گزر گئی، اللہ سے بھی مانگا تو یہی مانگا، یا اللہ 5 مرلے دے دے، پھر یہاں سے ادھر دے دے، پھر یا اللہ پھر یہ بھی دے دے، پھر یہ بھی دے دے، اور روزانہ دکان میں آنا اور جانا اور کام اور کاروبار، اور روزانہ کی باغ دوڑ میں یہ دنیا اور اس کی چیزیں ہی رہیں تو یہی ملیں گی۔ رب کی ذات کے طالب بنے ہی نہیں۔ اللہ تیرے خزانے بڑے، ملک و مال سب تیرا، یہ سارا جہان تیری قدرت کے اشارے پر، اللہ مجھے تو چاہیے، تیری محبت، تیری معرفت، تیری ذات، تیرا پیار۔ اس لیے اپنی ترجیحات کو ذرا چیک کریں، تو جو ہم چاہیے وہ مل رہا ہے۔ رب روٹی بھی دے رہے ہیں، گھر بار بھی دیے ہوئے، اور سارا کچھ تو ہے۔ میرے پیارو، اپنی ڈیمانڈ بڑھاؤ، سوچوں کا رخ بدلو، وہ مقناطیسی سوئی اوپر کی طرف کرو، کتب نما، اللہ تیری ذات چاہیے۔ دیکھو صحابہ نے جو آیات میں نے سمجھانے کی کوشش کی، صحابہ نے اپنی دل کی وہ مقناطیسی سوئی اوپر کی، کتب نما رب کی رضا کو بنایا،
اللہ جو کچھ کر رہے مکہ میں مدینہ میں ہجرت میں عبادتوں میں رب تعالیٰ تبلیغ میں جہاد میں جان دینے میں لینے میں جو کچھ بھی کر رہے صرف تیری رضا چاہیے، یہ طلب تھی، ڈیمانڈ تھی، رب نے پوری کر دی۔ کیسے پوری کی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ اچھا صرف میری رضا چاہیے، جاؤ میں نے تمہیں اپنی رضا دے دی، جاؤ میں نے تمہیں اپنی رضا دے دی۔ یہ صحابہ کے ساتھ ایک ہو تو رضی اللہ عنہ، دو ہوں تو رضی اللہ عنہما، سارے ہوں تو رضی اللہ عنہم کیوں کہتے ہیں؟ ہوش میں ہے؟ صحابی کا نام ساتھ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں، رب تعالیٰ نے ان سے کہا رضی اللہ عنہم، یہ وہ خوش نصیب ہیں رب کی رضا مانگ رہے تھے مکہ میں مدینہ میں ہجرت میں جہاد میں سفر میں نمازوں میں تہجد کے سجدوں میں، یہ میری رضا مانگ رہے تھے، میں نے دے دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی سمجھیے رب تعالیٰ کی رضا سب سے اوپر کی نعمت ہے، سب سے اوپر کی نعمت۔ ایک آیت شریفہ سمجھاتے ہوئے میں نے کیا کہا تھا؟ کمال کے ہوشیار چلاک لوگ ہیں، یہ تھوڑی سی جان رب کو دے رہے اور بدلے میں کیا چاہتے؟ رب کی رضا۔ چیز 10 روپے کی بدلے میں کروڑ کی چیز کا مطالبہ سمجھانے کے لیے، تو دے کیا رہے؟ دے یہ رہے کہ رب جو جو حکم کرتا جائے جھکتا جائے، 5 وقت کی نمازیں اذان ہوئی آ جائے سجدہ کر لے، زکوٰۃ ہو جائے تو دے دے، حج فرض ہو تو کر لے، دوسرے جو رب کے حکم میں جھکتا جائے، یہ اپنی جان کی ایکٹیویٹیز مصروفیات یہ میری ہو جائیں، میرے لیے کرے تو دوں گا کیا؟ چاہتے کیا ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، سب سے بڑی نعمت، اوپر کی چیز۔ اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں کو پوچھیں گے، اے بہشت والو، اے بہشت والو، کیسے ہو؟ خوش ہو؟ کوئی ضرورت پریشانی تو نہیں؟ جنت والے کہیں گے رب تعالی یہ اتنا کچھ دے دیا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ یہ جنت، یہ اس کی نعمتیں، یہ ہر خواہش سوچ سے پہلے پوری، اور کیا چاہیے؟ رب تعالیٰ فرمائیں گے ابھی تو ایسی چیز رکھی جو سب سے اوپر کی ہے۔ عرض کریں گے حیرت سے، اللہ اس سے بڑی دولت کیا؟ فرمایا جائے گا آج سب سے بڑی دولت تمہیں دے رہا، جاؤ میں تم سب سے راضی ہوں۔ رب کی رضا، جنت اس کی نعمتیں ملنے کے بعد سب سے آخر میں ملنی۔ کمال کے لوگ نہیں تھے صحابہ، مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے مل گئی۔ جنت سے بھی اوپر کی نعمت، آیت شریفہ دل میں بٹھا لو، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ کاش وقت ہوتا سمجھاتے۔ اللہ فرماتے ایمان والوں سے وعدہ، ایمان والیوں سے وعدہ، جنت کا وعدہ جس کے نیچے نہریں جاری، بہترین مسکن کا وعدہ، بہترین مسکن۔ مسکن عربی میں رہائش، بات سمجھ رہے؟ یہ خواب ہے، ایمان والے کو خواب دکھایا گیا، کیا رہائشوں کو کرنا، آخر کو چھوڑنی ہے۔ نرم و گزاز بستر چھوڑ کر مسجد کی چارپائی،
बेहतरीन लिबास छोड़कर लट्ठे का कफन, बड़ी लग्जरी सवारियां छोड़कर इंसानों के कंधे, ठीक आली शान महल्लात छोड़कर 2x6 का गढ़ा। ये क्या सोचना, सोचते हो, चाहते हो, कोशिश करो, ख्वाब पालो किस चीज के? वो मसाकिन तय्यबा, बेहतरीन रिहाइश के। कहां बेहतरीन रिहाइश? फी जन्नत अदन, 8 जन्नतें हैं। केड़ी जाने, जाएंगे ना इंशाल्लाह। 8 जन्नतें हैं। रब कह रहे जन्नते अदन, जन्नते अदन। एक ईंट सफेद मोतिये की, दूसरी ईंट सुर्ख याकूत की, तीसरी ईंट सब्ज जबरजद की। सारे कीमती मोती हैं और ईंटें जुड़ी होंगी जिस गारे से वो मुश्क व अंबर का, और घास जो लगी होगी, फरमाया हदीस पाक में है, वो जाफरान की होगी। ठीक, चुंगी हो या बहरिया हो, छोड़ना तो है, फिर आगे का क्यों नहीं सोचते? उम्र 100 बरस हो या साल गुजर जाती है, कमली कांधे पे हो या शाल गुजर जाती है। गर अमीरों की इकबाल गुजर जाती है तो गरीबों की बहरहाल गुजर जाती है। रोते धोते जी लो, भूखे प्यासे जी लो, कपड़े मामूली हैं जी लो, रब से दूर हो जाओ ऐसा जीना नहीं। नमाजें छूटती रहे ऐसा जीना नहीं। कुरान साल बाद तिलावत रमजान के लिए इंतजार करे ऐसा जीना नहीं। ख्वाब देखने हैं तो जन्नते अदन के देखो। कमाल की बात बताऊं, ये बाहर के दोस्तों के लिए गर्मी में बैठे, आज नियत ये है 1 मिनट भी ऊपर नहीं होंगे। बड़ा एहसास है मुझे इन भाइयों का। ऐसी वाले सो जाने, बाहर वाले परेशान होंगे, मैं की कर। सलामत रहे। अल्लाह ने जब जन्नते अदन को बना लिया, जन्नते अदन को बना लिया, ये हदीस पाक है। अल्लाह ने जन्नते अदन को बना लिया तो जन्नते अदन से फरमाया मुझसे कोई बात करो। हदीस शरीफ, हाँ, मुझसे कोई बात करो। जन्नते अदन ने क्या बात की होगी? पल्ले बांध लो, जन्नते अदन ने बात ये की, पैगाम ये छोड़ा, कद अफलहल मुमिनून। कमाल। जन्नते अदन बोली, अल्लाह दुनिया में जो जिए, जिस हाल में भी जिए, गुर्बत, मालदारी, रोना धोना, खुशियां, जिस हाल में भी जिए, दुनिया के हर हाल आरजी, कामयाबी आरजी, नाकामी आरजी, जवानी आरजी, बुढ़ापा आरजी, गुर्बत आरजी, पैसा आरजी, मुस्कुराहटें आरजी, रोना धोना आरजी, सब आरजी है। कामयाब वो है जो मुझ तक पहुंचा है ईमान लेकर। मेरे मोहतरम दोस्तों, शुरू से आखिर तक एक ही चीज समझाने की, समझने की कोशिश कर रहा। नेकी इबादत के लिए जीना, नेकी इबादत दुनिया में आने का मकसद, अल्लाह ने भेजा नेकी इबादत के लिए, लेकिन दिल की सुई ऊपर रहे, रब राजी हो जाए। बात समझ रहे हैं? रब ताला राजी होंगे ऐसे ही कि जब उसे सोचते रहें। रब को राजी करने का एक और तरीका भी है। होशियार, दो फरीक नाराज हो, दूर हो, तो राजी नामा यकतरफा होता है या दोनों की तरफ से? कभी ऐसे हुआ कि एक फरीक राजी हो जाए तो राजी नामा कंप्लीट हो जाए? नहीं। ऊपर देखो, होशियार रहो। रब को राजी करना है, यानी राजी नामा करना है, तो राजी नामा होता है दोनों तरफ से। जमीन पर बैठे हुए चाहते हैं
آسمان پر بیٹھا رب ہم سے راضی ہو جائے تو پہلے یہ تو راضی ہوں. نہیں سمجھے؟ پہلے ہم تو راضی ہوں، رب کے فیصلوں پر ہم تو راضی ہوں. اللہ تو جس حال میں بھی رکھ رہا ہم راضی ہیں. اللہ تیری دی غربت پر راضی، بیماری پر راضی، پریشانی پر راضی. اللہ جو تو نے نہیں دیا اس پر راضی، جو تو نے دے کر لے لیا اس پر راضی. رب میں راضی ہی راضی ہوں، بہر صورت راضی ہوں. میری کیا مجال ہے، اللہ میں تیرے ہر حکم پر سو جان سے راضی. راضی نامہ ہوتا ہے دونوں طرفوں سے. تو پہلے زمین پر اس کو راضی کرنے کے فکر والے خود تو راضی ہوں، خود تو اس کے فیصلوں کو قبول کریں، خود تو اس کے حکموں کے سامنے سر جھکائیں. آخری اور بنیادی بات سمجھیں، دنیا چاہیے جلدی، آخرت کے متعلق پلاننگ لمبی. کیا مطلب؟ امریکہ کا ویزا لگ جائے آج ہی، شام و شام، ٹائم و ٹائم. جن سے ملنا ملانا جا کر کال کر لیں گے، اتھو سیدھا ایئرپورٹ، شوں فلائٹ. دنیا چاہیے جلدی، دنیا کے خواب جلدی جلدی، ہر چیز جلدی چاہیے. آخرت جے بڑے کم نے، حج کریں گے رب کرا دے گا، کریں گے. بوڑھے ہوتے 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 زندگی گزر گئی، ابھی تک حج نہیں کیا. کیوں؟ بچے بھی نے، فلانا بھی، کریں گے کریں گے. کسی نے توبہ کرنی تو وہ انتظار کر رہا ہو، حج تے جاؤں گے کو وہی توبہ کرا. ٹھیک. کسی نے داڑھی رکھنی، اللہ کے پیارے نبی کی سنت انتظار کر رہے ہو، کریں گے تے پھر کریں گے. کوئی بڈھے ہونے دا انتظار کر رہا ہے، کوئی حج تے جان کر رہا ہے. میرے پیارو، یہ ایسی ٹرین ہے کسی وقت بھی آ جائے گی. انسان مسافر، آنے والی گاڑی موت کبھی بھی آ جائے گی. سامان ہاتھے پھڑ کے رکھو. تو دنیا چاہیے جلدی جلدی جلدی، اور آخرت کا معاملہ ہو ڈیلے ڈیلے ڈیلے. حضرت موسیٰ کو جانتے ہیں؟ تھوڑا سر ہلا دیں. حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم تھے، براہ راست رب سے باتیں، اولو العزم جلیل القدر پیغمبر. اللہ نے حکم فرمایا، موسیٰ 40 لوگ لے کر طور پر آ جاؤ، ہم تم سے ہم کلام بھی ہوں گے، ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے. یہ 40 لوگ تمہاری امت کو جا کر بتائیں گے موسیٰ رب کے پیغمبر ہیں، اللہ سے بات ہوئی، یہ کتاب آ گئی. حضرت موسیٰ 40 لوگ لے کر جا رہے. اچانک خیال آیا کہ یہ بڑے سست چل رہے ہیں. حضرت موسیٰ تیزی سے قدم اٹھاتے طور کی طرف. اب حضرت موسیٰ وہ آگے جا رہے، پیچھے 40 لوگ آہستہ آہستہ آ رہے. منظر سمجھ آ گیا. خدا کا قرآن سنو، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ. آیت شریفہ دیکھو، منظر دیکھو. مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ. موسیٰ کیا ہوا؟ قوم کو پیچھے چھوڑ کر آ گئے بڑی جلدی. مَا أَعْجَلَكَ، موسیٰ تینوں بڑی جلدی. قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي. پیغمبر کی مسکینی دیکھو، رب کے سامنے سارے عاجز بندے ہیں. قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي. میرے رب میرے پیچھے ہی تو آ رہے ہیں. آگے سنو، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. کمال، عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. میرے رب، قوم پیچھے پیچھے آ رہی، مجھے تجھ تک پہنچنے کی جلدی تھی. ہاں، میں جلدی جلدی تیرے پاس آنا چاہتا تھا. رب تعالیٰ میں جلدی جلدی تجھ سے باتیں کرنا چاہتا تھا. اللہ میں جلدی جلدی تجھے راضی کرنا چاہتا. یہ ہے بوڑھے ہونے کا انتظار نہیں، حج پہ جانے کے لیے انتظار نہیں، توبہ کریں گے فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا، نہیں.
نبی کی سنت چہرے پہ سجائیں گے جب بوڑھے ہوں گے. دنیا جلدی چاہیے, رب کو راضی کرنا بھی جلدی جلدی, ابھی کے ابھی نیت کرو یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سب توبہ کرتے, تیری نیکی عبادت میں زندگی گزرے گی. آج سے اذان سنتے ہی مسجد پہنچیں گے, رب تعالیٰ صبح سویرے قرآن کھولیں گے, رمضان کا انتظار نہیں کریں. اللہ پہلی فرصت میں جوڑ جما کر حج کے لیے تیرے گھر پہنچیں گے, زکوٰۃ فرض ہوتے ہی فوراً دیں گے, فوراً. آپ کے لیے تحفہ, سفید بالوں کے بڑے مزے ہیں. حضرت موسیٰ نے کیا کہا, جلدی جلدی طور پر پہنچ رہا تاکہ رب راضی ہو جائے. یہ تھے موسیٰ کلیم, یہ تھے موسیٰ, آواز نکالو, یہ تھے موسیٰ, ایک تھے محمد, وہ حبیب تھے. موسیٰ کلیم جلدی جلدی طور جا رہے, رب راضی ہو جائے. ایک میں اور آپ جن کی امت قربان جائیں, پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے حبیب اور محبوب. تو فرمایا لَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. موسیٰ دوڑا دوڑا طور کی طرف آئے کہ رب راضی ہو جائے. میرے محبوب, تو میرا محبوب ہے, میں تجھے خود راضی کروں گا. کلیم مجھے راضی کرنے طور آ رہا, میں تجھے راضی کروں گا. رم سمجھے, میرے اور آپ کے پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے, اسی دعا پر بات ختم کرتے ہیں. دعا کیا کرو. اللہ کے نبی مانگتے تھے, اللہ مجھے وہ اعمال دے دیں جو تجھے پسند آئیں اور تو راضی ہو. میرے اور آپ کے پاک پیغمبر دعا کرتے تھے, اللہ مجھ سے راضی ہو. اللہ سمجھ دیں ہم